بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشف بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفات کربلا۔ مؤلف استاد شہید آیت اللہ مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے، تحریف لفظی۔ اب میں ظاہر الفاظ میں واقع ہونے والی تحریف کی چند مثالیں پیش کروں گا کہ واقع کربلا میں یہ تحریف اتنی کثرت سے واقع ہوئی ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہمارے یہاں روزہ خوانی، ذاکری کا من گھڑت اور خود ساختہ جعلی مواد اتنا زیادہ ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ اس کے مفصل بیان کے لیے 500 صفحات کی ضخامت کی کئی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، لیکن میں بطور نمونہ مشتے از قرائے ذیل کی چند مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ اس ضمن میں نے کتاب لولو والمرجان سے استفادہ کیا ہے، جو مرحوم حاجی شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری اللہ مقامہ کی تالیف ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر ایک معتبر عالم اور محدث ہونے کے علاوہ بڑے پرجوش مقرر اور مخلص مومن تھے۔ اگرچہ ان کی بعض تالیفات پر علماء وقت نے اعتراضات وارد کیے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں۔ اہل منبر کے بارے میں لکھی گئی یہ لولو والمرجان اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی ہے، لیکن افادیت میں کئی ضخیم جلدوں پر بھاری ہے۔ یہ کتاب 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فصل اخلاص، یعنی خطیب واعظ یا ذاکر ہونے کی شرط اول خلوص نیت ہے، اور جب وہ منبر پر جائے تو اس کا مطمئن نظر صرف روپیہ یا کوئی دینی مفاد نہ ہو۔ اس موضوع پر انہوں نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ نمبر 2، صدق و راستی۔ اس فصل میں انہوں نے صدق و کذب روایت پر بحث کی ہے اور دروغ بیانی کی جملہ اس میں بیان کر کے اتنی تفصیل سے ان پر بحث کی ہے کہ کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس میں آپ کو ان تمام من گھڑت اخبار و روایات کی جملہ انواع و اشکال پر بحث ملے گی، جو واقع کربلا جو عظیم کربلا سے منسوب کی گئی ہیں۔ میں اس کتاب میں زیادہ تر انہی بیانات کے حوالے سے بات کروں گا جن پر انہوں نے خود بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ وہ عزاداری کے خلاف نہیں بلکہ زور و شور سے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عزاداری ضرور ہونی چاہیے، لیکن عصر حاضر میں عزاداری کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ یہ جدید عزاداری کربلا کے بارے میں قطعاً جھوٹی اور بناوٹی روایات پر مبنی ہے، لیکن کوئی شخص اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حسین علیہ السلام پر ہونے والا یہ ظلم کربلا میں آپ پر تلواروں اور نیزوں سے ہونے والے ظلم سے بڑا ہے۔ دراصل آج کربلا میں ہونے والے مظالم سے زیادہ اس ظلم پر گریے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم نے ایک خط میں مجھ سے شکایت کی کہ ان کے اہل منبر حضرات واقعات کربلا بیان کرنے میں کذب و افتراء کے مرتکب ہو رہے ہیں، لہذا آپ برائے کرم اس صورتحال کے سدباب کے لیے ایک کتاب لکھیں۔ میں نے انہیں جواب میں لکھا کہ آپ کا یہ خیال کہ روزہ خوان حضرات یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جب ہندوستان پہنچتے ہیں تو جھوٹ بولنا اور بے سر و پا روایتیں تراشنا شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے، بلکہ وہ یہ سب کچھ یہیں سے سیکھ کر جاتے ہیں، اور دراصل جھوٹی مجلس خوانی کا مرکز خود کربلا، نجف اور ایران کے مراکز تشیع ہیں۔ میں نمونے کے طور پر کچھ مثالیں عرض کروں گا، جن میں سے بعض عاشورہ سے قبل اور بعض کربلا کے سفر کے دوران کے واقعات، بعض کربلا میں قیام کے دوران اور زیادہ تر روز عاشورہ پیش آنے والے سوانح، اور بعض اسیری اہل بیت کے دوران اور بعض سانحہ کربلا کے بعد ائمہ طاہرین کو پیش آنے والے مصائب کے بارے میں ہوں گی۔ میں یہ بات ابتدائی میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ سب
کچھ کی ذمہ داری صرف اہل منبر حضرات پر ہی عائد نہیں ہوتی، بلکہ اس میں آپ سامعین بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ نہیں انل منکر مومنین کا فریضہ ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے اور آپ دیکھتے اور خوب سمجھتے بھی ہیں کہ واعظ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، بلکہ اس صورتحال کے خلاف ڈٹ جانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ وہ میلان بھی ہے جو بانیان مجلس اور سامعین حضرات ایسے روزہ خوانوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی مجلس خوب لگتی ہو۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مجلس اتنی لگے کہ بس کربلا ہی بن جائے۔ اب روزہ خواں چاہے بیچارہ کیا کرے، اگر واقعات پوری صحت سے اور کسی قسم کی رنگ آمیزی کے بغیر بیان کرے تو مجلس لگتی نہیں ہے، اور یہ چیز مستقبل میں اس کی مقبولیت پر منفی اثر بھی ڈال سکتی ہے۔ مزید برآں سامعین کے ذہنوں میں مجلس خواں کی کامیابی کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہت رلاتا ہے، مجلس کو کربلا بنا دیتا ہے، یا کیا بات ہوئی بھلا کہ کربلا بنا دیتا ہے، اور یہ کیا معیار ہے مجلس خوانی کا۔ آپ درست واقعہ سنیں گے تو آپ کے علم و معرفت کو بھی جلا ملے گی اور آپ کی سطح فکر بھی بلند ہوگی، اور اس طرح اگر ایک لفظ سے بھی آپ کے ذہن نے صحیح تاثر لے لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کی روح حسین علیہ السلام سے ہم آہنگ ہو گئی اور من گھڑت مصائب سن کر بے تحاشا اور کھوکھلے اشکوں سے رومال بھگونے کے بجائے صحیح ماجرا کربلا سن کر نصف آنسو بھی اگر آپ نے خلوص دل سے بہا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ہم آہنگ ہو کر اگر ذرہ بھر بھی آپ کی آنکھیں غم امام مظلوم میں غمناک ہو گئی تو آپ نے عزائے حسین کے ثواب میں سعادت کی انتہاؤں کو چھو لیا اور لوگ کنتا معاکم فافوزہ فوزن عظیمہ کے مقام پر فائز ہوئے۔ لیکن جھوٹے روزہ خوانوں سے اپنی کھال اتروا کر خواہ آپ آنسوؤں کے دریا بھی بہا دیں تو بے سود ہوگا۔ تہران کے مضافات کے ایک عالم دین سے منقول ہے کہ علماء میں سے ایک جو تدین میں مشہور تھے ہمیشہ رائج روزہ خوانی پر اعتراض کیا کرتے تھے، ان کا تکیہ کلام زہر مار تھا اور وہ غلط بیان روزہ خوانوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ممبر پر یہ کیا زہر مار بکتے پھرتے ہو۔ ایک دفعہ جب انہوں نے یہی الفاظ ایک مولوی صاحب سے کہے تو انہوں نے جواب میں کہا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جناب، اگر ہم لوگ یہ کام چھوڑ دیں تو ہمیں اپنی دکان بند کر کے خانہ نشینی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن مولانا اپنے موقف پر قائم رہے اور انہیں اس زہر مار افشانی پر سرزنش کرتے رہے۔ یہ زہر مار آخر ایک دن انہی مولانا نے اپنی مسجد میں عزم منعقد کی اور بحیثیت بانی مجلس انہی روزہ خوان مولویوں میں سے ایک صاحب کو مجلس پڑھنے کے لیے دعوت دی، لیکن انہیں تاکید کی کہ صرف معتبر کتب سے ہی واقعات نقل کریں اور کوئی زہر مار منہ سے نہ نکالیں۔ مطلب وہی تھا کہ غیر مستند اور جھوٹے قصے بیان نہ کریں۔ مولوی صاحب نے بس سر و چشم اس کی حامی بھر لی۔ مولانا صاحب قبلہ رخ رکھے ہوئے ممبر کے پاس ہی محراب میں مسجد میں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب فضائل بیان کرنے کے بعد جب مسائل پر آئے تو چونکہ راز بیانی کا وعدہ کر چکے تھے لہذا صرف مستند تاریخی واقعات بیان کرنے لگے، لیکن پورا زور خطابت خرچ کر دینے کے باوجود مجلس برف کی طرح ٹھنڈی رہی اور سامعین ذرا ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مولانا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اپنی ہی مجلس غارت ہو رہی ہے اور خاص طور پر عورتیں تو تانے دیں گی کہ مولانا کی نیت میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے مجلس پھیکی رہی، چنانچہ اگرچہ ان کی نیت بدستور صاف اور نیک تھی لیکن خلوص نیتی سے یہ بھی ضرور چاہتے ہوں گے کہ مجلس لگے اور اتنی لگے کہ کربلا ہو جائے، کیونکہ ان کی آبرو کا سوال تھا۔ مولوی صاحب کو کنکھیوں سے دیکھ آہستگی سے بولے اس میں تھوڑا سا زہر مار شامل کروں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دراصل مجلس کو کربلا بنانے کی یہی خواہش زیب داستان کے لیے جھوٹ اور جعلسازی کی راہ کھولتی ہے، اور اسی کی خاطر عمل میں آنے والی بیشتر قصہ تراشیاں مناقب اہل بیت سے مصائب کی طرف گریز کا مقدمہ ہے۔ بالفاظ دیگر جھوٹے قصے محض اس غرض سے تراشے گئے کہ گریز کے لیے راہ ہموار ہو اور ذاکر
اور ذکر میں مصائب چھیڑ کر سامعین کے لیے عشق و ریزی کا موقع فراہم کیا جائے۔ قضایا کے مقدمات میں میں نے ان سے بہت کچھ سنا ہے، اور حضرت ابو الفضل عباس کی حضرت سید الشہداء کے ساتھ والہانہ محبت اور وابستگی کا یہ اہانت امیز قصہ تو سبھی نے سنا لکھا ہے کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ امام حسین نے فرمایا مجھے پیاس لگی، پانی منگوا دیجیے۔ جناب امیر نے فرمایا کوئی ہے جو میرے نور نظر کے لیے پانی لائے؟ تو سب سے پہلے جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ ایک کمسن نوجوان تھا۔ یہ حضرت ابو الفضل عباس تھے جو اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے، پھر ان سے پانی کا کٹورا لینے کی کیفیت بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو سر پر پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی تھی جس میں سے پانی چھلک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب امیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین نے مجلس نے عرض کیا کہ مولا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بات یاد آ گئی تھی، خدا جانے ان کا معاملہ کہاں پہنچے گا۔ حاجی نوری نے یہاں بڑی خوبصورت بحث کی۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے فرمایا کہ جناب امیر ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے، لیکن زمانے کا تو کوئی لحاظ رکھیے۔ یہ بہرحال آپ کی خلافت کے زمانے 36 سے 41 ہجری کا واقعہ ہو سکتا ہے، جب آپ کوفہ میں تھے۔ اب حساب لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا ہوگی، اور حضرت عباس کس سن میں ہوں گے۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت عباس 26 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب اگر یہ واقعہ وسط خلافت امیر علیہ السلام کا بھی مان لیا جائے تو جناب سید الشہداء کی عمر 33 سال اور جناب عباس کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ تو جناب اب ذرا اپنے بیان کی معقولیت ملاحظہ فرمائیے کہ ایک 34 سالہ معصوم اپنے والد محترم کے خطبے کے دوران دخل انداز ہو کر اپنی تشنگی کا اظہار کرتا ہے اور پانی کی فرمائش کرتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان بھی ایسی حرکت کرے تو آپ اسے بے ادب، بے تمیز، غیر مہذب وغیرہ معلوم نہیں کیا کیا قرار دیں گے۔ ادھر جناب ابو الفضل عباس بھی بچے نہیں ہیں بلکہ 13-14 سالہ نوجوان ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کیا یہ واقعہ صحت کی شرائط پر پورا اترتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب اس کے جھوٹا ہونے سے قطع نظر کر کے یہ سوچیے کیا اس سے سید الشہداء کے علو شان کا پہلو نکلتا ہے یا صریحاً کسر شان اور توہین کا؟ ظاہر ہے کہ یہ داستان آپ کی منزلت کو گھٹاتی ہے اور آپ کی شان کو کم کرتی ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ جھوٹ بھی بولا تو کس پر؟ افسوس کہ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے امام علیہ السلام کی آرزو مجروح ہوتی ہے اور وہ خاکم بدہم ایک بے ادب ترین انسان ثابت ہوتے ہیں جو علی جیسے عظیم والد کے خطبہ جلیلیہ کے عین وسط میں دخل انداز ہوتے ہیں اور اپنی پیاس کا اعلان کر کے پانی کا آرڈر داغ دیتے ہیں، اور امام الصابرین ہوتے ہوئے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ خطبے کے اختتام ہی کا انتظار کر لیں، بلکہ امام وقت کی بات کاٹ کر ایسے گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں جو کسی بے تربیت ترین انسان سے بھی متوقع نہیں۔ جھوٹے ٹھاٹ۔ کوفے سے قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لے کر آتا ہے۔ دیکھیے کس طرح ان لوگوں نے اس کی باریابی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے الفخر فخری کے امتیاز کے حامل حل عطا کے تاجدار گھرانے کو تراث نبوت سے محروم اور بے بہرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں قاصد نے خدمت میں حاضر ہو کر خط پیش کیا اور اس کا جواب چاہا۔ آپ نے فرمایا 3 روز کے بعد جواب لے جانا۔ جب وہ 3 دن کے بعد آیا تو معلوم ہوا کہ آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس نے دل میں کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ شاہ حجاز کی شان و شوکت سے روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آستانہ نبوت پر پہنچا اور دیکھا کہ امام ایک بیش قیمت کرسی پر جلوہ گر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد محملیں لائی گئیں۔ کیا محملیں تھیں کہ کوئی اطلس کی تھی تو کوئی کم خواب کی اور کوئی حریر کی تو کوئی دیبا کی۔ اس کے بعد مقدورات عصمت و طہارت تشریف لائیں جنہیں عزت و احترام کے ساتھ محملوں میں سوار کیا گیا۔
یہاں زور بیان دکھا کر آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں مدینے سے تو شاہانہ شان شوکت سے رخصت ہوئے تھے، لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ روز عاشور غریب الوطنی میں ان پر کیا گزری؟ حاجی نوری فرماتے ہیں جناب تاریخی حقائق کا منہ نہ چڑھائیے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ کو علم نہیں؟ جب امام علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک سے جاری تھی، پس آپ مدینے سے بیم اور رجا کی حالت میں باہر نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ظالموں کے شر سے آپ کو نجات دے۔ یعنی خود سید الشہداء نے وطن سے اپنے نکلنے کے عمل کو جناب موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے سفر سے تشبیہ دی ہے، جب وہ فرعون سے فرار کرنا چاہتے تھے اور پر امید تھے کہ اللہ تعالیٰ منزل مقصود کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ایک انتہائی سادہ قافلہ تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ ان کی نظروں میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عظمت صرف اسی میں ہے کہ طلائی کرسی پر جلوہ افروز ہوں، مقدرات عصمت زربفت و اطلس و کمخاب کی محملوں میں سوار ہوں، ان کے گھوڑے ایسے ہوں، ان کے اونٹ ویسے ہوں، ان کے نوکر درباری لباس میں ہوں، ناطقہ سر گریبان ہے، اسے کیا کہیے؟ ایسے روایات ایک دو نہیں بیسیوں ہیں۔ ہر کربلا سے منسوب چند واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ غیر حاضر موجود ایک نہایت مشہور لیکن تاریخ کے نزدیک قطعاً غیر معروف داستان مادر علی اکبر جناب لیلا کی ہے۔ اگرچہ آپ کی ایک والدہ محترمہ کا نام لیلا تھا، لیکن کسی بھی مورخ نے کربلا میں ان کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہم نے کتنے اور کیسے کیسے مسائل جناب لیلا اور جناب علی اکبر کے مجلس خوانی کے لیے گاڑ رکھے ہیں، حتیٰ کہ خود قم میں آیت اللہ بروجردی کی ایک مجلس میں، البتہ وہ خود اس میں موجود نہ تھے، میں نے جناب لیلا کے وقت نظر علی اکبر علیہ السلام نے سرانے تشریف لانے کی یہ رقت انگیز روایت سنی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام میدان میں، جب جناب علی اکبر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو سید الشہداء نے ام لیلا سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، آپ خلوت میں جائیں اور سر کے بال بکھیر کر اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، شاید وہ ذات اقدس ہمارے بیٹے کو خیر و عافیت واپس لے آئے۔ جی حضرات، کربلا میں کوئی لیلا موجود نہ تھی جناب، یہ الفاظ سید الشہداء کے نہیں ہیں۔ روز عاشور آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ جاں بازی کی تعلیم اور شہادت فی سبیل اللہ کی تلقین کا حامل تھا، اور سب مورخین نے لکھا کہ ہر شخص جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی، آپ نے کوئی عذر پیش فرمایا، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے اجازت طلب کی تو آپ نے بلا عذر اجازت دے دی، مگر جناب لیلا وہاں کہاں تھی؟ اس وقت نہایت بروقت ایک چیز مجھے یاد آئی جو حیرت انگیز تھی، میں اپنی نظیر نہیں رکھتی ہے۔ یہی تہران میں چند سال ہوئے، شہر کے ایک بڑے عالم کے گھر میں ایک مجلس میں ایک مولوی صاحب نے جناب لیلا کے مصائب کے بیان میں ایک ایسی بات کہی جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ جناب لیلا کی عجیب و غریب نظر۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جب حزب ارشاد امام علیہ السلام جناب لیلا نے خلوت میں اپنے بال کھولے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ علی اکبر کو میدان جنگ سے صحیح و سلامت لوٹا دے تو میں کربلا سے مدینے تک پورے 900 میل کے راستے میں ریحان اور خوشبودار پھول اگاؤں گی۔ میں نظر مانتی ہوں کہ اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو توطف کے سارے راستے میں ریحان اگاؤں گی۔ اب تو حیرت و تعجب سے میرا ذہن مختل ہو گیا کہ یہ عربی شعر کہاں سے آ گیا۔ مجھ پر اس کی قرید سوار ہو گئی اور کافی کوشش کے بعد آخر میں نے اس عقدے کو حل کر لیا۔ دراصل طف سے مراد اس شعر میں سرزمین کربلا نہیں بلکہ یہ طف وہ سرزمین ہے جس میں لیلا مجنوں کی مشہور داستان کے ہیرو اور لیلا نامی
ایک عورت کے عاشق قیس عامری کی سکونت تھی. یہ شعر قیس عامری کا ہے جو اس نے اپنی محبوبہ لیلا کے قبیلے کے بارے میں کہا تھا، لیکن جسے اس بددیانت روزہ خان نے لیلا مادر علی اکبر سے منسوب کر دیا. اب آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی صاحب علم عیسائی یا یہودی یا کوئی لامذہب آدمی اس مجلس میں ہوتا تو چلیے نہ ہی جانتا صحیح کہ یہ شعر قیس عامری کا ہے اور یہ بھی نہ سمجھتا کہ اسے مولوی صاحب نے خود نظم کیا ہے، تو کم از کم ہماری تاریخ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا؟ کیا وہ یہ سمجھنے میں حق جانب نہ ہوتا کہ واہیات و خرافات سے بھری ہوئی ہے اور کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیاں اتنی بے شعور اور جاہل اور گوار تھیں معاذ اللہ کہ کربلا سے مدینے تک ریحان اگانا ایک قابل عمل کام سمجھتی تھیں. محاذ جنگ میں عروسی روز عاشورہ کی اس افراتفری میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز تک کی ادائیگی کی فرصت نہ تھی، جس کی وجہ سے امام مظلوم کو نماز خوف ادا کرنا پڑی، اور وہ بھی 2 صحابیوں کی اوٹ میں آپ انجام دے سکے جو دشمن کے تیروں کے سامنے اسی غرض سے سینہ سپر ہو گئے تھے اور نماز فریضہ کے اختتام تک قصر کر کے صرف 2 رکعت اور وہ بھی جلدی میں پڑی گئی. وہ دونوں تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر چکے تھے. تو دیکھا آپ نے کہ اشقیہ نے امام مظلوم علیہ السلام کو نماز تک کی مہلت نہ دی. لیکن عین اس صورتحال میں امام فرماتے ہیں سہاگ سیج تیار کرو، میرا ارادہ ہے کہ قاسم کی تجویز اپنی ایک بیٹی سے اپنے جیتے جی کر کے اپنی آنکھوں کی حسرت پوری کروں. اب قاسم کی عمر اگرچہ صرف 13 سال ہے، لیکن امام تزویج پر مصر ہیں اور نہیں چاہتے کہ اپنی آرزو کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. اب خدا را غور فرمائے کہ جو الفاظ ایک گنوار دیہاتی عورت کی زبان میں کہنے سے ہچکچائے اور پست ترین ذہنیت کے انسان کو بھی اس کی ادائیگی میں تکلیف محسوس ہو، وہی الفاظ ہمارے روضہ تراش حضرت امام ابن امام کی زبان سے کتنے جذباتی انداز میں نکلوا رہے ہیں، اور وہ بھی جنگ کی اس رستہ خیز کے عالم میں جہاں نماز کی بھی فرصت نہیں. ہماری قدیم تعزیہ خوانی میں عروسی قاسم مجلس کا جزو لانے پر رہی ہے، حالانکہ کسی بھی معتبر تاریخی حوالے سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور نہ اس کا کہیں ذکر موجود ہے. حاجی نوری فرماتے ہیں کہ عروسی کے اس قصے کا موجد ملا حسین کاشفی ہے، اور سب سے پہلے اسی نے اسے تراش کر اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھا، اور ظاہر ہے کہ کسی جھوٹے بیان کے ماخذ و مصادر بھی 100% جھوٹے ہی ہوں گے. اگر آج سید الشہداء تشریف لے آئیں اور ہماری نافعال و اعمال کو دیکھیں عالم معنی میں تو وہ مشاہدہ فرمائی رہے، لیکن اگر عالم ظاہری میں آ کر دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ ہم نے تو ان کے کئی ایسے اصحاب بھی خلق کر ڈالے جن کا کبھی کوئی وجود نہ تھا. میری نظروں سے ایک کتاب گزری ہے جس کے مصنف اتفاق سے ایک بڑے عالم اور فقیہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے تاریخ پر پوری اطلاع نہیں رکھتے. وہ لکھتے کہ روز عاشورہ عدم سے اچانک میں وجود میں آنے والے اصحاب حسین علیہ السلام میں ایک ہاشم میں مرکال تھے جن کے ہاتھ میں 17 ہاتھ لمبا نیزہ تھا. 17 ہاتھ لمبا نیزہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دی کہ سنان بن انس کے پاس، جس نے عام روایت کے مطابق سید الشہداء کا سر مبارک جس نے جدا کیا تھا 60 ہاتھ لمبا نیزہ تھا، اور جب ان سے کسی نے کہا کہ بھائی نیزہ تو 60 ہاتھ لمبا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہشت اس کے لیے بھیجا تھا. ہاں تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہاشم بن مرکال 17 ہاتھ لمبا نیزہ ہاتھ میں لیے امام مظلوم کی مدد کے لیے عدم سے وجود میں آئے. حالانکہ ہاشم مرکال صحابہ امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے جو واقع کربلا سے 20 سال پہلے شہید ہو چکے تھے. امام حسین علیہ السلام کی ان یارانے انصار میں سے جن کا بھی کوئی وجود نہ تھا ایک جعفر جنی ہے. امام علیہ السلام کہتے رہے کہ میرا کوئی حامی و ناصر اس نام کا نہ تھا، لیکن ہم کیوں مانیں؟
کیونکہ ہمارے خیال میں جعفر جنی کے وجود سے انکار کی ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کتاب اسرار الشہادت میں لکھا ہے کہ کربلا میں عمر 7 کے 16 لاکھ لشکری تھے۔ یہ اتنی بڑی فوج کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ سب کوفے کے باشندے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں معلوم نہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ 3 لاکھ افراد اپنے ہاتھوں سے قتل کیے۔ بھائی ہوش کے ناخن لو، ہیروشیما پر گرے ہوئے ایٹم بم سے بھی 60,000 سے زیادہ آدمی لقمہ اجل نہیں بنے تھے۔ میں نے ایک دن حساب کیا کہ اگر ایک تلوار ایک گردن فی سیکنڈ کے حساب سے چلے اور متواتر و مسلسل بلا توقف چلتی رہے تو 3 لاکھ گردنیں کاٹنے کے لیے اسے 83 گھنٹے 20 منٹ درکار ہوں گے۔ جب افسانہ تراشوں کے سامنے یہ حساب پیش کیا گیا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، عاشورہ کا دن 70 گھنٹے ہی کا تو تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس نے 25,000 افراد قتل کیے۔ میں نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس قتل عام کے لیے بھی مذکورہ رفتار سے تقریباً 7-8 گھنٹے چاہیے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حاجی نوری نے ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ آج اگر کوئی مصائب امام مظلوم بیان کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان جدید مصائب کا ذکر کرے اور اس ظلم پر آنسو بہائے جو غلط اور جھوٹی روایت آپ سے منسوخ کر کے خود آپ کے منبر سے آپ پر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کربلا میں آپ پر ہونے والے یزیدی مظالم سے کہیں بڑا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ 40 چیلوم آتا ہے، سب لوگ روزہ خوانی کرتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں کہ اسیران اہل بیت واپس آ گئے۔ شام سے واپسی پر کربلا پہنچے اور وہاں انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی رسول سے ملاقات فرمائی۔ امام سجاد بھی جابر سے ملے، جبکہ صورت یہ ہے کہ سید نے اپنی کتاب لعوف میں اگرچہ اس کا ذکر کیا ہے لیکن اپنی دوسری تصانیف میں یا اس کی تکذیب کی ہے یا کم از کم تائید نہیں کی۔ علامہ بنی نہ کسی اور کتاب میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی عقل اسے باور کرتی ہے، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائیں جن کا عقیدہ ہے کہ 40 کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اس لیے 40 کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اس لیے سنت قرار دی گئی کہ اس دن جابر نے آپ کی زیارت کی تھی۔ 40 محض زیارت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، یہ نہ عزائے اہل بیت اطہار کی تجدید کا دن ہے اور نہ ہی کربلا میں ان کی واپسی کا، کیونکہ شام کی راہ میں کربلا کوئی منزل نہیں اور مدینے کا راستہ شام ہی سے نکلتا ہے۔ اگر وقت ملا تو کچھ مثالیں بیان کروں گا۔ اب تحریفی لفظی کا بیان مختصر کر کے تحریف معنوی کا ذکر کرتا ہوں۔ تحریف معنوی کی اہمیت۔ انسان کے قلب و ذہن کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ بہت کم تاریخی واقعات ایسے ہیں جو صحت و ثقافت اور تواتر روایت کے اعتبار سے حادثہ کربلا جتنے مسلم اور مستند ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ان تحریفات کی وجہ غالباً یہ کہ حقائق و واقعات کربلا کسی کو معلوم نہیں، لیکن جب میں نے تفصیلی مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسا معتبر اور مستند واقعہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پہلی 2 صدیوں کے مسلمان مورخوں نے اس کے واقعات کو باقاعدہ معتبر اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اگرچہ ان میں سے بعض اسناد کے مصادر مختلف بھی ہیں، تاہم نقلی واقعات میں کافی مطابقت موجود ہے، حتیٰ کہ عبارت کے متن تک باہم بہت قریب ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ واقعات کی جزیات پر بھی کافی توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، اور نہ صرف اس کا متن محفوظ ہے بلکہ اس کے اہداف و مقاصد بھی مکمل طور پر واضح اور روشن ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ وہ خطبات ہیں جو بکثرت دیے گئے۔ اس زمانے میں خطبے کی حیثیت ان کے اعلامیے یہ سرکاری پریس نوٹ کی تھی، جو واقعات معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جس سے تاریخ کا متن مرتب ہوتا ہے۔ یہ خطبے جو کربلا سے پہلے، کربلا کے دوران، کربلا کے بعد اہل بیت کی اسیری اور اذیت ناک سفر کے دوران، اثناء راہ اور کوفہ و شام کے بازاروں میں، اور
درباروں میں دیے گئے کربلا کے دوران مختلف کربلا کے دوران واقعات کی چگونگی اور تفصیلی کیفیت اور ان کے اسباب و اہداف پر بڑی روشنی ڈالتے ہیں، اور کربلا کی نقل واقعات کے قوی محرکات میں سے ہیں۔ واقع کربلا کے دوران سوال و جواب بہت ہوئے ہیں، اور متن تاریخ میں محفوظ یہ سوالات و جوابات اور استفسارات بھی اس واقعے کی حقیقت و ماہیت جاننے کا بڑا ذریعہ ہے۔ پھر کربلا میں رجز خوانی بہت ہوئی، جس سے اس واقعے کی حقیقت سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، خصوصاً رجز ہائے امام حسین علیہ السلام۔ تو اس واقعے کے علل و اسباب، عوامل و محرکات بتانے کے لیے علاوہ خود آپ کی ذات اور شخصیت کا بھی مکمل تعارف پیش کرتے ہیں۔ کربلا کے حوالے سے خط و کتابت بھی بہت ہوئی ہے، جو ساری کی ساری پوری تفصیل سے تاریخ میں محفوظ ہے۔ امام علیہ السلام اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اس واقعے پر بہت اہم زاویوں سے روشنی ڈالتی ہے، بالخصوص خطوط میں جو آپ نے معاویہ کو لکھے۔ معاویہ کے بعد یزیدیت کے خلاف آپ کے قیام کی تیاری کی واضح جھلک موجود ہے۔ علاوہ ازیں دشمنوں کی باہمی خط و کتابت، یزید کے ابن زیاد اور عمر سعد کے نام خطوط، عمر سعد کی طرف سے ابن زیاد کو لکھے گئے خطوط، سب کا متن تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ کربلا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ تاریخ انسانیت میں روشن و رخشندہ ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے عظمت کردار کی وہ تابندہ مثال ہے جو انسانیت کے لیے ابدی سرمایہ افتخار ہے۔ لیکن ہم نے مجرمانہ خیانت کاریوں سے اس کے تابناک چہرے کو مسخ کرنے کی ہر شعوری کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا بدل چکا کہ اب پہچانا بھی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آ کر دیکھیں تو اسے کربلا ماننے سے انکار کر دیں گے اور فرما دیں گے یہ وہ کچھ تو نہیں جو میں نے تمہاری تاریخ کو دیا تھا، تم نے اس کے خد و خالی بدل ڈالے ہیں۔ جو امام حسین تم نے تراش رکھا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ تصویر تم نے امام قاسم ابن حسن کی بنائی ہے، وہ میرے برادر زادے کی نہیں، وہ علی اکبر جو تمہارے تخیل میں مجسم ہے، میرا عارف باللہ نور نظر نہیں۔ جو حلیہ تم میرے انصار و یاران کا پیش کرتے ہو وہ بھی ان کا نہیں۔ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیا واقعی ہم نے قاسم بن حسن کو ایک ایسا نوجوان نہیں بنا رکھا جس کی تمنا فقط یہ تھی کہ وہ داماد بن جائے، اور جس کے چچا کی بھی آرزو تھی کہ اسے داماد بنا لیں؟ کیا ہم اس قاسم کو کسی بھی صورت کربلا والا قاسم کہہ سکتے ہیں؟ سب معتبر تاریخوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب اصحاب کو ایک خیمے میں جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص ہونے کی وجہ سے ابتدائی سے مشکیزہ گاہ قرار دیا گیا تھا، یہ اس کے نزدیک جمع کیا اور شب عاشور کا مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت میں پورا خطبہ بیان نہیں کروں گا، صرف خلاصے پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ نے سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، اتمام حجت کے طور پر فرمایا آپ لوگ آزاد ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی شخص کسی مجبوری یا رواداری کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے خطرے سے دوچار کرے، یا بیعت کی وجہ سے خود کو موجود رہنے پر مجبور سمجھے۔ لہذا آپ نے مطلقاً سب کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کر دیا، اور فرمایا میرے اصحاب، میرے خاندان، میرے بھائی، میرے بیٹے اور بھتیجے سب اپنی جان بچا لیں اور اس قتل گاہ سے چلے جائیں، کیونکہ دشمن صرف میری جان کے در پہ ہے اور کسی بھی دوسرے شخص سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ چراغ میں بجھا دیتا ہوں، تاریکی سے فائدہ اٹھا کے یقینی موت سے خود کو بچا لیں اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ سب عظیم لوگ ہیں، میں آپ سے کلیتاً راضی ہوں۔ میرے اصحاب باوفا جیسے کسی کے اصحاب نہیں، نہ میرے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت ہیں۔ آپ بلا جھجک یا رواداری کے احساس کے آزادانہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ آخر ہماری وفا کیا ہوئی؟ ہماری محبت کدھر گئی؟
انسانیت کہاں چلی گئی؟ انسانی جذبات کیا ہوئے؟ وفور جذبات میں ایسے ایسے الفاظ انہوں نے کہے جن سے پتھر کا کلیجہ بھی پگھل جائے۔ ایک نے کہا مولا کیا آپ کی ان کلمات کی قیمت صرف ایک ہی جان ہے؟ اے کاش 70 بار زندگی پا کر آپ پر قربان کر دوں۔ کوئی کہتا ہے میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہوں، اور کوئی اپنی تمنا کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اے کاش میرے بس میں ہوتا تو اپنی جان آپ پر قربان کرتا، پھر میری لاش جلا کر اس کی خاکستر کو ہوا میں بکھیر دیا جاتا اور اس سے پھر مجھے زندہ کر دیا جاتا کہ آپ پر دوبارہ اپنی جان نشاور کروں۔ اسی طرح بار بار ہو سکتا۔ سب سے پہلے جس نے اس قسم کا جواب دیا جناب ابو الفضل عباس اور بنی عبد المطلب تھے۔ اعضاء و انصار کے جذبات سن کر سید الشہداء نے موضوع کلام بدلا اور فرمانے لگے تو پھر سن لو کہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو شہادت فی سبیل اللہ کی عظیم بشارت دیتا ہوں۔ آپ سب کو خدا کی راہ جان دنیا میں مبارک ہو، جنت الفردوس کا سفر مبارک ہو۔ عاشق خدا، ایسے وقت میں ایک 13 سالہ بچہ جس پر ہمارے ظلم و ستم کا یہ عالم ہے کہ ہم اس کی عظمت و فضیلت کو اس کی آرزوئے دامادی میں ڈبویا دیا ہے، لیکن زبان تاریخ اس کی عظمت کو یوں بیان کرتی ہے کہ وہ خود کو مردوں کی صف میں بیٹھنے کے قابل سمجھتے ہوئے سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور نیم استادہ حالت میں جلسے کی کاروائی دیکھ رہا ہے۔ جناب جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے تو اس نے اپنے دل سے پوچھا کیا میں ابھی ان میں شامل ہو سکوں گا؟ پھر سوچا مولا کا روح سخن بڑوں کی طرف تھا، شاید یہ خوشخبری انہی کے لیے ہو، میں بچہ ہوں میرے لیے نہ ہو۔ تو بے قرار ہو کر امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے چچا جان کیا میرا نام بھی شہدائے راہ خدا کی فہرست میں ہے؟ دیکھا آپ نے کیا ہمارے معیار فضیلت اور اس بچے کے معیار آرزو میں کتنا ناقابل پیمائش فرق ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام جواب میں کچھ توقف کے بعد فرماتے ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اس سوال و جواب سے یہ تھا کہ اس کمسن نوجوان کے جواب سے سب کو معلوم ہو جائے کہ اس کی دلی آرزو دامادی نہ تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے شہزادے سے سوال فرمایا موت کا مزہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ بلا توقف و تردد جواباً عرض کیا مولا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے میری دلی آرزو کہ آپ کی رقاب میں قتل ہو جاؤں اور اپنی جان آپ پر فدا کر دوں۔ آپ نے جو ذائقے کے بارے میں پوچھا ہے تو آرزو شہادت سے شیریں تر آرزو میرے نزدیک کوئی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتنا پرتاثیر منظر ہے۔ یہ اس سانحہ حائلہ کی خصوصیات خاصہ جنہوں نے اسے عظیم ترین تاریخی حادثہ بنا دیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے زندہ جاوید رکھیں کیونکہ اب نہ کوئی حسین علیہ السلام پیدا ہوگا اور نہ کوئی قاسم۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب ہم ان کے نام پر عظیم الشان امام بارگاہ تعمیر کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یاد کا حق ادا نہیں ہوا، ورنہ اگر صرف دامادی کی آرزوئی فضیلت کا معیار ہوتی تو ایسا کون جوان ہے جسے دامادی کی آرزو نہیں، لیکن نہ ہم کسی کی یاد مناتے ہیں نہ یادگار تعمیر کرتے ہیں اور نہ وقت اور روپے ہی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ذوات قدسیہ عام انسانوں سے بہت مختلف اور ان سے بہت بلند ہے۔ یہ لوگ انسانیت کا جوہر کے مصداق ہیں اور یہی فرشتوں سے بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جان غم تم ضرور شہادت پاؤ گے لیکن اس کی کیفیت دوسروں سے مختلف ہوگی اور بہت کٹھن امتحان سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ اب جبکہ مجلس کا سما پیدا ہو گیا ہے اس مصیبت کا ذکر کرتا ہوں۔ شہزادے قاسم اسرار کے بعد جب جنگ گاہ کی طرف چلے تو نہ ان کے چہرے پر کسی خوف کی پرچھائیں تھی اور نہ ہی حزن و تذبذب کا کوئی سایہ، لیکن جس میں نازنین اتنا چھوٹا تھا کہ نہ اس کی پر کوئی زرہ پوری آتی تھی اور نہ خود، اور نہ ہی ان کے قد و قامت کے مطابق کوئی اسلحہ ہی موجود تھا۔
اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ رخصت کے وقت صرف امامہ ان کے فرق مبارک پر تھا۔ قاسم بن حسین علیہ السلام حسن زیبائی میں چاند کا ٹکڑا نظر آتے تھے۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ان کی میدان کی طرح پرواز کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس نے بھی تجھے اسبق سبق سیر پر دیکھا، بولا کہ گلے سرخ ہے کاندھے پہ ہوا کے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا اور مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ شہزادے کی ایک نال کا تسمہ کھلا ہوا تھا اور انہوں نے چرمی موزہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ اب کیا شہادت کے لیے اس روحانی نشاط کو بھی آپ آرزوئے روسی کا تسلسل کہیں گے؟ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام در خیمت پر گھوڑے پر عنان بدست مستعد کھڑے تھے، معلوم ہوتا تھا کسی امر کے منتظر ہیں۔ دفتن آپ نے شہزادے کی فریاد سنی۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شکاری باز کی طرح آواز استغاثہ پر لپکے اور لشکر اعداء پر حملہ آور ہوئے۔ شہزادے کی فریاد کے الفاظ یہ تھے، یا ماں ہو، اے چچا جان مدد کو آئیے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہزادے کے سرانے پہنچے تو دیکھا کہ تقریباً 1200 اشقیہ نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے حملے سے سب تتر بتر ہو گئے۔ دشمنوں کا ایک فرد جو شہزادے کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے گھوڑے سے اتر آیا تھا، اپنے بھاگتے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کے سوموں سے پامال ہو گیا۔ وہ شخص جو روز عاشورہ گھوڑوں کے سوموں کے نیچے روندا گیا وہ اور زندہ رہا دشمنوں کا آدمی تھا، نہ کہ شہزادے قاسم بن حسن۔ جب امام علیہ السلام شہزادے قاسم کے سرانے پہنچے تو آگ کے چاروں طرف غبار اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی اندازہ نہ ہو سکتا تھا ماجرا کیا ہے، لیکن جب غبار چھٹ گیا تو امام میں شہزادے کے سر کو دامن میں رکھے بیٹھے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جانے امو، تمہارے امو جان پر بہت شاک ہے کہ تم بلاؤ اور وہ پہنچ نہ سکیں یا تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ اسی دوران میں شہزادے نے آخری ہچکی لی اور راہی فردوس ہوئے۔ اے خداوند عالم، ہماری عاقبت بخیر فرما اور ہمیں حقائق اسلام کی معرفت عطا فرما، ہمیں جہالتوں اور نادانیوں سے نجات دے، ہمیں عمل کی توفیق اور خلوص نیت عطا فرما، ہماری شرعی حاجات برلا، ہماری وفات یبتگان کی مغفرت فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات، اللہم صل علی